الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 24 سورۃ حامیم سجدہ، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ اسباق پہ آیت نمبر 39 تک ہم نے پڑھ لیا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 40 سے آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا افمن یلقی فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر۔ بے شک جو ہماری آیتوں میں سیدھی راہ سے ہٹتے ہیں ہم پر پوشیدہ نہیں ہیں، تو کیا جسے آگ میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے یا جو قیامت میں امان سے آئے گا؟ تم جو چاہو کرو، کرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ گزشتہ آیات کی طرف دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا کہ اللہ کے دین کی طرف بلانا بہت بڑا منصب ہے، بہت اعلیٰ مرتبہ ہے۔ اس رکوع کے آغاز میں بالکل ذکر ہوا، پھر بیان ہوا کہ اللہ کی قدرت اور وحدانیت کے دلائل کسی سے ڈکے چھپے نہیں ہیں۔ ان کا ذکر قرآن میں بارہا ہوا تاکہ عقل کے ناخن لیں، دل کی آنکھوں سے دیکھیں، ان دلائل کو جو ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں سمجھیں، سوچیں اور ایمان لائیں۔ اب یہاں اللہ کی آیتوں کے بارے میں وہ لوگ جو ٹیڑھی راہ نکالتے ہیں ان کو ڈانٹا جا رہا ہے۔ ان لوگوں کو جو کہ سیدھی آیات اور محکم جو آیات ہیں اور جو نشانیاں سامنے موجود ہیں واضح مفصل، ان کے آ جانے کے بعد بھی ان کو ٹالتے رہے اور انہوں نے اس عمل کو اپنا شیوا بنا لیا۔ تو ذکر ہوا، اس آیت کے خلاصے میں بات کر لیتے ہیں کہ بے شک جو لوگ ہماری آیتوں میں سیدھی راہ سے ہٹتے ہیں ہم سے ڈکے چھپے تو نہیں ہیں۔ اگر وہ ملحدین ہیں، اگر وہ انکار کرنے والے ہیں اور اگر وہ خود تو کجروی اپنائے ہوئے ہیں، وہ دوسروں کو بھی اس طرح سے کرنے پر مجبور کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں ہم انہیں ضرور سزا دیں گے، ہم ان کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر ذکر ہوتا ہے کیا وہ ملحد یعنی وہ کافر جسے آگ میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے یا سچے عقیدے والا مومن جو قیامت کے دن امان سے آئے گا، یعنی جس کو امان شیلٹر مل جائے گی، وہ بہتر ہے یا وہ کہ جو اس دن بغیر کسی سائے کے، بغیر کسی ریلیکسیشن کے عذاب کی طرف ڈال دیا جائے گا؟ بے شک یہ مومن ہی بہتر ہے، بے شک وہ جو اس دن امان سے ہوگا، جو اس دن خیر سے ہوگا، بہتری تو اسی کے حصے میں آئے گی نا۔ لہٰذا اللہ فرماتا ہے دونوں برابر نہیں ہیں۔ تو پھر اگر تم جھٹلاتے ہو تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ یہ جن آیات کا انکار کرتے ہیں دنیاوی امور کے اعتبار سے ہاں اب کرتے رہیں، بے شک اعمال کے مطابق تمہیں جزا یا سزا دی جائے گی۔ تو یہاں ذکر ہوتا ہے اعملوا ما شئتم، جو چاہو کرو۔ یہ ایک طرح سے وہ اس طرح سے مخاطب کیا جا رہا ہے کہ ابھی تو تم اپنی منمانی کر رہے ہو، کرتے رہو، عن قریب تم اپنا انجام بھی دیکھ لو گے۔ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ اگلی آیت میں ذکر ہوتا ہے بے شک جنہوں نے اس ذکر کا انکار کیا۔ دیکھیں یہاں پر بہت غور طلب لفظ ہے، یہ اس سورہ میں ریپیٹڈلی آ رہا ہے۔ کیا قرآن کو الذکر کہا گیا؟ ذکر کے لفظی معنی کیا ہے؟ یاد دہانی کے، یاد دہانی۔ معلوم پڑتا ہے اس کا تعلق عہد الست سے ہے، اس کا تعلق عالم ارواح کے ساتھ ہے کہ جہاں سب اقرار کر کے آ چکے، کس کا؟ اللہ کی ذات کے برحق ہونے کا، اس کے کلام کے برحق ہونے کا، اس کے وجود کے برحق ہونے کا۔ لہٰذا یہاں پر الذکر سے مراد وہی یاد دہانی ہے، وہی ایک طرح سے کہہ لیں کہ ریمائنڈر ہے جس کے لیے یہ لفظ یہاں پر آیا قرآن کے معاملے میں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اس ذکر کا، اس کتاب کا، اس کلام کا، اس ریمائنڈر کا جب ان کے پاس آیا، تو پھر اس سے بڑھ کر کیا خرابی ان کے لیے ہو سکتی ہے؟ ان ایسے شخص کے لیے سراسر بربادی اور خرابی ہے۔
وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عزیز، بے شک یہ کتاب تو عزیز ہے، عزت والی ہے۔ تو اس کو ذرا گزشتہ آیت کے ساتھ جوڑ دیں۔ اللہ نے انکار کرنے پر عبرت دلائی اور اللہ نے انکار کرنے کی سزا کا ذکر کیا، ٹھیک ہے؟ یعنی الحاد، یہاں پر یلحدون کا ذکر ہونا، الحاد کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اس کی آیات کا انکار کرنا، اور اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ قرآن کریم کی آیات کی تعویل بیان کرنے میں صحیح اور سیدھی راہ سے خود اپنے مفادات کی خاطر اس طرح کی تفسیر بیان کرنا، باطل معنی پر عوام الناس کو محمول ان کی توجہ باطل طریقے سے کی گئی تفسیر کی طرف کر دینا، خود بھی تفسیر باطل طریقے سے کرنا، دوسروں کو بھی وہ بیان کرنا، پھر قرآن مجید کی آیات کے بارے میں ایسی باتیں کرنا یا انہیں سن کر ایسا کلام کرنا جو ان آیات کے شایان شان نہ ہو، ان کی شان کے لائق نہ ہو، انہیں جادو یا شعر بتانا یا انہیں جھٹلانا یا آیات کو سن کر شور و غل وغیرہ کرنا، جس طرح گزشتہ آیات میں ذکر ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جب آیات تلاوت کی جائیں تو آپس میں خوب شور شرابہ مچاؤ۔ پھر الحاد کی ایک اور صورت یہ بھی ہے کہ قرآن مجید میں بیان کیے گئے توحید اور رسالت کے دلائل پر اعتراضات کرنا اور منہ پھیر لینا۔ تو الغرض یہ اس طرح کے کوئی بھی کام ہے، اللہ فرماتا ہے کہ الذکر، دوبارہ سے ریمائنڈر کروایا کہ بھائی تم بھولے ہوئے ہو، تم کیا اقرار کر کے آئے تھے دنیا میں، آ کے تم بہک رہے ہو، بھٹک رہے ہو، تو ذرا آ جاؤ واپس۔ اس کے باوجود اگر ایمان نہیں لائے، اللہ فرماتا ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل اس کے سامنے اور اس کے پیچھے کسی طرف سے بھی اس کے پاس نہیں آ سکتا۔ وہ قرآن اس کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے جو حکمت والا، تعریف کے لائق ہے۔ یعنی اس کلام کو تم باطل کہتے ہو، اپنے طور پر اس کو من گھڑت کہتے ہو، اس کو کسی شاعر کا کلام کہتے ہو، اس کو کسی بندے کا خود سے گھڑ لینے والے قصائد پر مبنی ایک کوئی کتاب کہتے ہو۔ دیکھو یہ وہ کتاب ہے جو کسی بھی طرح کے باطل سے محفوظ ہے، اور اس میں کسی بھی طرح کی کمی یا زیادتی نہیں کی جا سکتی۔ یہ کتاب ہے جس میں شیطان بھی تصرف کرنے سے اس کا اختیار نہیں رکھتا، اس کی قدرت نہیں رکھتا۔ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو وہی بات کہی جاتی ہے جو تم سے پہلے رسولوں سے کہی گئی تھی، بے شک تمہارا رب بخشش والا، یعنی بخشنے والا اور دردناک عذاب دینے والا ہے۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا کہ آپ کافروں کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر صبر فرمائیں اور تسلی رکھیں، کیونکہ یہ جو آپ کو ٹائٹلز دیتے ہیں، کافر آپ کو جادوگر یا کاہن وغیرہ کہتے ہیں، تو آپ سے پہلے انبیاء کو بھی ان کی قوموں نے یوں ہی جھٹلایا، تو ان کا انجام کیا ہوا؟ اور آپ کی یہ قوم جو آپ کو جھٹلانے والے ہیں، ان کا انجام بھی بدتر ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ۔ اب دیکھیں یہ بہت بڑا مدلل ایک جواب ہے، اور اگر ہم اسے عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں قرآن کر دیتے تو کفار ضرور کہتے اس کی آیتیں کیوں نہ واضح کی گئیں۔ ایسا ہے، حقیقت ہے نا، کبھی قرآن کے عربی ہونے پر اعتراضات ہیں، اور کبھی اعتراض ہے کہ یہ جو فلاں شخص ان کو آ کے سکھاتا ہے، وہ شخص جس کی طرف نسبت کی گئی وہ بھی اجمی ہے، اس کو عربی نہیں آتی، وہ عربی میں فصیح نہیں ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کلام نازل کر رہے ہیں وہ آنے والے ہر دور کے لیے معجزہ ہے۔ ان کی قرآن کی آیات کا جو اسلوب ہے، جو عربک زبان کا اسلوب اور طریقہ ہے، یہ تو آنے والے ہر دور کے ساتھ ایک نیا معجزہ بن کے ابھرتا ہے۔ لہٰذا یہ کفار اعتراض کرتے، یہ کفار جو ہے نا وہ اس طرح کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہے، یہ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ۔ پہلے اعتراض کرتے تھے کہ یہ قرآن عربی کے بجائے اجمی میں کیوں نہیں نازل ہوا، اور اب اس کا جواب یہاں دیا جا رہا ہے کہ اگر اجمی میں نازل ہوتا تو کہتے جی یہ ہمارے سامنے اس کی آیات فصلت نہیں۔ اب ہم نے ذکر پڑھا نا اس سورہ کی پہلی سٹارٹنگ والی آیات میں کہ کتاب فصلت آیات، یہ کتاب ہے کہ جس کی آیات فصلت ہیں، تفصیل سے بیان کی گئیں۔ تو انہی کفار کا جو ہے نا وہ یہاں جواب دیا گیا کہ اگر اس کو غیر عربی قرآن ہوتا، کسی اور زبان میں ہوتا تو ضرور تم اعتراض کرتے، اور وہ اعتراض کیا ہوتا کہ بھئی ہمیں تو واضح ہے ہی نہیں، لولا فصلت آیاتو، یہ آیات تو ہم پر کھولی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے اعجمی و عربی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا کتاب اجمی ہے اور نبی عربی ہے؟
تم فرماؤ اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، اور وہ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور وہ ان پر اندھا پن ہے، گویا انہیں دور کی جگہ پکارا جا رہا ہے۔ یعنی ان کی پوری گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوتا تو تب اعتراض تھا، اور اگر اللہ فرماتے عجمی میں ہوتا تو تب بھی یہ اعتراض کرتے، عربی میں آیا تو بھی اعتراض کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کا اعتراض نہ ماننے کا ایک بہانہ ہے، کیونکہ جو شخص حق کا طلبگار ہے اس کی شان کے لائق نہیں کہ وہ اس طرح کے کہہ لیں کہ عقل سے گرے ہوئے یا اخلاقیات سے گرے ہوئے اعتراضات کرے جن کا کوئی نہ سر ہے نہ پیر ہے، بلکہ پھر اللہ فرماتا ہے یہ قرآن جو تم پر نازل ہوا ہے اے نبی آپ ارشاد فرما دیں، یہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے اور انہیں حق کی راہ بتاتا ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں پر بوجھ ہے کہ وہ اس قرآن پاک کو اس کے حق کے مطابق سننے کی نعمت سے محروم ہیں، اور ان کی آنکھیں اندھی ہیں کہ حق کے مطابق قرآن کی آیات کو سامنے دیکھنے سے عاجز ہیں۔ یہ ہمیشہ سے اپنے من گڑت عقائد باطل نظریات کی پیروی کرتے چلے آ رہے ہیں اور شکوک و شبہات کی ظلمتوں میں گرفتار ہیں، نہ ہی یہ حق قبول کرنے کی کوشش میں ہیں اور نہ ہی ان کی نیت ایسی کچھ ہے۔ تو یہاں رکوع مکمل ہوتا ہے، اس کے بعد کچھ آیات ہیں جو کہ پارہ کی کمپلیٹیشن کی طرف جا رہی ہیں، تو اگلا رکوع شروع کرتے ہیں اور پارہ بھی یہاں پر مکمل ہو جائے گا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگین تسلی دی جا رہی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اس کی زبان کے ہونے پر اختلاف کر رہے ہیں۔ قرآن کس طرح سے معجزہ ہے کہ جس زبان میں نازل ہوا آج کے دور میں اتنے سال تقریباً 1500 سال گزر جانے کے باوجود یہ زبان ناپید نہیں ہوئی۔ آج سے جتنی بھی زبانیں دیکھ لیں 300 سال پہلے ایسی نہیں تھی جیسی اب ہے، لیکن قرآن کی کتاب، قرآن جو کتاب ہے اس کی جو زبان عربک وہ ہمیشہ سے محفوظ ہے اور آج کے دور تک محفوظ چلتی آ رہی ہے۔ تو لہٰذا یہ جو اعتراضات کر رہے ہیں یہ تو بالکل من گھڑت ہیں، بے بنیاد ہیں۔ لہٰذا اب اے نبی یہ آپ کے قرآن کو جھٹلاتے ہیں، کلام کو جھٹلاتے ہیں۔ دیکھ لیجئے کہ آپ سے پہلے البتہ تحقیق بے شک ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی، تو انہوں نے اس میں بھی اختلاف کیا، موسیٰ کی قوم والوں نے، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ اور بالحق دوسرے الفاظ قرآن میں موجود ہیں، ذکر آتا ہے وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، تو ذکر ہوتا ہے کہ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تو اس میں بھی اختلاف کیا گیا، اور اگر تمہارے رب کی طرف سے بات پہلے نہ گزر چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، اور بے شک وہ ضرور قرآن کی طرف سے ایک دھوکہ ڈالنے والے شک میں ہیں، بات طے نہ کی جا چکی ہوتی۔ اس سے مراد کیا ہے کہ رب العالمین نے حساب اور جزا کو روز قیامت تک مؤخر فرما دیا ہے، اور جو ان کے درمیان تمام فیصلے ہیں یہ بھی اسی دن کیے جائیں گے، اور جو لوگ قرآن کو جھٹلا رہے ہیں تو ضرور وہ قرآن کی طرف سے ایک دھوکے میں ڈالنے والے شک میں مبتلا ہیں۔ لہٰذا اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کی باتوں کی پرواہ نہ کریں۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جو نیکی کرے گا اپنی ہی جان کے لیے کرے گا، ومن اساء فعلیہا، اور جو برائی کرے گا تو اس کا وبال بھی اسی پر ہے، وما ربک بظلام للعبید، اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ بہت ہی پیاری آیت کے ساتھ، بہت ہی کلیئر مفہوم کے ساتھ اس پارے کا اختتام ہوتا ہے، مکمل ہو جائے گی۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، سچ فرمایا اللہ نے جو عصمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔